بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 22، عنوان ہے باب القراءۃ عن ظہر القلب۔ ترجمہ ہے قرآن مجید کو زبانی پڑھنا۔ اب دیکھیے حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس عنوان کو لے کر علماء نے ایک لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ بحث کیا کی ہے کہ قرآن مجید کو اندر دیکھ کر پڑھنا چاہیے یا زبانی پڑھنا چاہیے۔ علماء کلام میں دو جماعتیں ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ بھئی اندر دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں زبانی پڑھنا افضل ہے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ احوال کے تابع ہے۔ کیا مطلب احوال کے تابع ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا من ہوتا ہے کہ میں آج معانی کے استحضار کے ساتھ قرآن مجید پڑھوں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اندر دیکھ کر پڑھنا اولا ہوگا۔ اور بعض مرتبہ مقصود صرف تلاوت ہوتی ہے یا حفظ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت زبانی پڑھنا اولا ہوگا۔ جیسے آپ نے صدقات کے بارے میں پڑھ لیا کہ صدقہ علانیہ دینا چاہیے، یعنی اوپنلی دینا چاہیے یا چھپا کر دینا چاہیے، تو آپ نے پڑھ لیا تھا۔ یہ بھی احوال کے تابع ہے۔ بعض مرتبہ علانیہ دینا اولا ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی کو ترغیب دینا مقصود ہو، مجلس میں اعلان ہوا کون بھائی اس کے لیے پیسے لکھواتا ہے، تو اب ایسے وقت میں اگر آپ وہاں چھپا کر بیٹھے رہے تو کوئی آپ کو فضیلت نہیں ملے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنا نام لکھوایا تو یہ علانیہ صدقہ کیا، لیکن یہاں علانیہ صدقہ بہتر ہوگا کہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ اب اٹھ کر اپنا نام لکھوائیں گے۔ بس ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ بھئی زبانی پڑھنا اور جو ہے اندر دیکھ کر پڑھنا یہ احوال کے تابع ہوگا۔ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کے مقصد کے مطابق وہ چیز افضل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 5030 نمبر کی حدیث اس باب کے تحت حضرت نے لکھی ہے، یہی ابھی روایت جو آپ نے اخیر میں کل کے سبق میں پڑھی تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہو، بخش دیتی ہو۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس عورت نے دیکھا کہ حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی ہے، وہی بیٹھ گئی تھی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور حضور سے کہا تھا کہ حضور میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیجئے۔ آپ نے کہا تھا کہ کچھ ہے جاؤ تلاش کر کے لاؤ، تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے کہا جاؤ ایک انگوٹھی ہو تو وہ بھی لے آؤ، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس روایت میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس چادر ہے، آدھی عورت کو دے دوں گا اور آدھی میں رکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر کیا کام آئے گا یہ کپڑا، نہ تو پہنے گا تو جو ہے وہ عورت ننگی رہ جائے گی، اور وہ پہنے گی تو ننگا رہ جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک وقت کے بعد فرمایا کہ ارے تجھے کچھ زبانی قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے فلاں صورتیں زبانی یاد ہے۔ حضور نے فرمایا جا تیرا نکاح کروا دیا۔ دیکھیے یہ روایت صرف اسی لیے لائے ہیں کہ حضور نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا تمہیں قرآن مجید زبانی یاد ہے؟ تو کہا ہاں زبانی یاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد کا باب ہے باب نمبر 23، اس کا عنوان ہے باب استذکار القرآن و تعاہدی۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کو یاد کرتے رہنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت یہ باب باندھ کر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید آپ نے یاد کر رکھا ہے یا قرآن مجید آپ اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت بار بار کرتے رہیے، ورنہ یہ قرآن مجید آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں مجھے ایک بات زائد سمجھانی ہے۔ عام طور پر کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے حافظ نہیں بناتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ بنانے کے بعد اگر بچہ قرآن مجید بھول گیا تو اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ یاد رکھیے بھولنے کے بارے میں علماء کرام نے مختلف تشریحیں کیے کہ بھولنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے بھولنے کا مطلب سب سے بہترین جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ اندر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، یہ ہے بھولنے کا مطلب۔ یاد رکھیے اچھی طرح، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نسیان کا مطلب یہ ہے کہ نہ زبانی پڑھ سکے نہ دیکھ کر پڑھ سکے، اس طرح قرآن مجید سے غافل ہو گیا کہ وہ اب ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا دور ہو گیا۔
اس پر یہ وعیدیں ہیں۔ اس لیے ماں باپ اس اندیشے سے جو اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناتے، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کا حافظ بنانا چاہیے اور بچوں کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید ایک ایسی دولت ہے کہ اس سے مزاولت ہونی چاہیے ہر انسان کی، ہر انسان کو اس سے جڑے رہنا چاہیے۔ اگر نہیں جڑا رہے گا تو قرآن کریم بالکل ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا دلیل؟ تو حدیث پاک پیش کی ہے، حدیث نمبر ہے 5031، اور اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید اس کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مانند ہے کہ اگر اس کی حفاظت کرے گا تو رہے گا، اور اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا، بے خبر ہو جائے گا، تو وہ اونٹ گم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کرو، ورنہ یہ بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، رسی سے بندھے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد کی جو روایت ہے 5032 نمبر کی، وہ بھی اس کا مضمون الگ ہے۔ حضرت جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کے حوالے سے روایت بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے کہ تم میں سے ہر انسان کے لیے برا ہے، کیا برا ہے؟ کہ وہ یہ جملہ کہے کہ میں نسیتو آیت کیتا و کیتا، کہ میں فلا آیت کو بھول گیا، بلکہ کیا گیا؟ نسیہ، وہ یہ کہے مجھے بھلا دیا گیا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اور پھر آگے فرمایا قرآن مجید کی حفاظت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انسان کے سینے سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح ایک اونٹ جو ہے رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کیا کرو۔ اب میں آپ کو مطلب بتلا دوں، یہ باب آگے آئے گا، اس باب سے پہلے ہی میں آپ کو یہ مطلب بتا دیتا ہوں کہ کیا مطلب ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ نسیتو آیت کیتا میں فلا آیت بھول گیا، بلکہ نسیہ یہ لفظ کا ہے۔ دیکھیے اس کے دو مطلب سب سے بہترین سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے نسیتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ نسیان کا جو لازم ہے وہ ترک ہے، چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ آپ قرآن کے باب میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، جیسے میں نے کہا میں تو فلاں آدمی کو چھوڑ دیا، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے بھولنا برا نہیں ہے، لیکن بھولنے کے بعد یہ جو اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو وہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، تو یہ تو گویا گناہ پر جسارت ہے، گناہ پر وہ جرأت کا ایک جرأت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ برا ہے کہ وہ اس طرح کا جملہ کہے نسیت آیت کیتا و کیتا۔ بہرحال اس حدیث سے بھی یہی سمجھایا گیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کرو، ورنہ جس طرح اونٹ بھاگ جاتا ہے رسی سے نکل کر، اسی طرح یہ بھی بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے 5033 نمبر کی حدیث، اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنا، ورنہ قرآن مجید یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس باب کا نمبر ہے 24، باب القراءۃ علی دابۃ، چوپائے پر تلاوت کرنا، قرات کرنا۔ حضرت کا مقصد کیا ہے، یہ باب کیوں باندھ رہا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کچھ خشک صوفیوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ چوپائے پر قرات نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کہہ رہے جب چوپائے پر قرات کریں گے تو چونکہ چوپایا ہلتے ہوئے چلتا ہے تو پھر جو ہے آواز بدل جاتی ہے اور اس میں حروف بدل جاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے چوپائے پر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑے صوفی تو میرے آقا تھے، لیکن میرے آقا جو ہے فتح مکہ کے دن اپنی سواری پر آپ جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ صورت پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے چوپائے پر سوار ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ چوپائے پر بیٹھ کر قرات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو حدیث بیان کی اس حدیث کا نمبر ہے 5034، یہی مضمون ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنی سواری پر قرات فرما رہے اور وہ قرات فرما رہے تھے سورہ فتح کی۔ اس کے بعد باب ہے جو بہت اہم باب ہے، وہ ہے 25 نمبر کا باب، باب تعلیم الصبیان القرآن، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ دیکھیے حضرت یہ باب باندھ کر اصل میں اختلاف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔
سعید ابن جبیر اور ابراہیم نخعی جیسے بڑے بڑے علماء ائمہ کا کہنا تھا کہ چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دینا چاہیے. کیوں بھائی؟ تو وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کا ادب نہیں کر پاتے وہ لوگ، اس لیے قرآن مجید کی تعلیم انہیں نہیں دینا چاہیے. اس کے برخلاف جمہور علماء کی رائے تھی کہ نہیں، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ ادب نہیں کر پاتے تو وہ ادب کے مکلف بھی نہیں ہیں، اساتذہ ان کو ادب سکھاتے رہے، دھیرے دھیرے ادب بھی ان میں پیدا ہو جائے گا. مجھے ایک بات اس باب سے آپ کو سمجھانا ہے. وہ کیا سمجھانا ہے؟ سمجھیے. مسجد کے اندر مسجد کے جو متولیان ہیں، عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں، خاص کر ہمارے اس ملک کا، کہ بچے جب مسجدوں میں آتے ہیں، بچے اگر شور کرتے ہیں تو پھر اعلان لگا دے بچوں کو مسجد میں لے کر نہ آئے. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. بھائی کیوں؟ تو کہہ رہے مسجد کا ادب ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ بورڈ لگایا ہے. ارے میرے بھائی، اگر آپ بچوں کو مسجد میں آنے نہیں دیں گے تو بچے عادی کہاں بنیں گے مسجد میں آنے کے؟ پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں آئیں گے نا، کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کی عادت ہی نہیں بنائی. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بچے شور کرتے ہیں، آواز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھائی ایک صاحب کو مقرر کیا جائے، وہ ان کو اس کی طرف متوجہ کرے، ان کو ادب سکھائے اور مسجد کے جو آداب ہیں ان کو سنایا جائے. یہ چیز ہونی چاہیے. یہ تو میں ہمیشہ طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی طالب علم کو میں کہوں کہ بھائی کتاب مت پڑھنا کیونکہ تو پھاڑ دے گا، تو پھر اس کو علم کیسے آئے گا؟ اگر پھاڑنے کے ڈر سے میں اس کو مطالعے سے روک دوں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی لائبریری میں آپ کیوں نہیں جانے دیتے کہ لائبریری میں کتاب جو ہے گم ہو جائے گی، چوری ہو جائے گی. بھئی چوری ہونے کے ڈر سے علم سے محروم رکھ رہے آپ. اس کی بے شمار مثال ہے. کچھ بچے جو ہے امامت سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. بھئی کیوں امامت چھوڑ دی؟ کہا امامت کے باب میں بڑی سخت وعید ہے، امامت کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. بھئی آپ امامت چھوڑ، آپ کو امامت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں گناہ نہ کروں. آپ کہہ رہے بھائی مجھ سے گناہ ہو جاتی ہے اس لیے میں نے امامت چھوڑ دی. تو گناہ چھوڑنے چاہیے یا امامت چھوڑنی چاہیے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس باب سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس سلسلے میں ہمیں خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری نسلیں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان اندیشوں کی وجہ سے بڑی بڑی چیزوں سے محروم ہو جائے گی. اس لیے اندیشوں کو اندیشہ سمجھ کر ہی رکھنا چاہیے اور اس کو ایک طرف پھینک دینا چاہیے. صرف اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جو اندیشے ہیں وہ مستقبل میں خطرات نہ بن جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری بچوں کی عادتیں نہ بگڑ جائے. باقی ان کو مسجدوں میں آنے سے روکنا، قرآن مجید کی تعلیم سے روکنا اور اس طرح کی جو چیزیں میں نے بیان فرمائی ان تمام چیزوں سے روکنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اس لیے حضرت نے باب باندھ کر یہ حوالہ دیا ہے اور حوالے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مثال دی، ان کا قول بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت میں 10 سال کا تھا. اس کے بعد جو روایت بیان کی 5035 نمبر کی، اور فرماتے ہیں میں نے محکم کی قرات کر لی تھی. محکم سے مراد وہ آیتیں جو منسوخ نہیں ہوئی ہے وہ میں نے پڑھ رکھی تھی. یعنی آپ اب وہ 10 سال کے تھے. اکثر علماء کی رائے ہے کہ 13 سال کے تھے، لیکن چونکہ عرب حضرات کسر کو یعنی 1 2 3 کو حذف کر دیتے ہیں اس لیے وہ یہاں 10 لکھا گیا، ورنہ صحیح بات ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 13 سال کی تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. بہرحال 13 سال کی عمر میں آپ نے وہ آیتیں جو آیتیں منسوخ نہیں ہوئی تھی ان تمام آیتوں کو پڑھ رکھا تھا. یعنی آپ نے علم حاصل کر رکھا تھا. معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.